ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو آپ سیب کی پیٹی لینے گئے سبزی منڈی سے، بھی بہت دھوکہ ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسے سیب ہوتے ہیں درمیان میں کچھ گلے سڑے بھی چلا دیتے ہیں وہ لوگ. تو اچھے سیب نکالنے کے لیے، گلے سڑے سیب نکالنے کے لیے اچھے سیب بھی پیٹیوں میں رکھنے پڑتے ہیں، آم گلے سڑے نکالنے کے لیے اچھے آم بھی دکھانے پڑتے ہیں. جتنے باطل لوگ ہیں ان کے بہت سارے کام اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کام اچھے بھی ہوتے ہیں. اب جیسے کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں جو بڑا، مولوی صاحب تو نہیں ہے، وہ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں. میں نے کہا اس سے میں ان سے متاثر نہیں ہوں گا. اگر وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں، ایک اچھی بات کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی ساری باتیں اچھی کر رہے ہیں. اتفاق سے ایک صحیح بات بھی نکل گئی، ایک بات صحیح بھی کر دی. تو بات وہی ہے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں. آپ اس بات کے اہل ہیں کہ مفتی بن کے لوگوں کو مسئلہ بتائیں. ہر آدمی ہر فیلڈ میں چیمپئن بنا ہوا ہے، ہر فیلڈ. بیک وقت مفتی بھی ہے، بیک وقت وہ مناظر بھی ہے، بیک وقت وہ ڈاکٹر بھی ہے، بیک وقت وہ انجینئر بھی ہے، بیک وقت وہ پروفیسر بھی ہے، بیک وقت وہ تاجر بھی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں دلائل سے بات کر رہے ہیں. آپ میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے آپ کو غلط بات ان کی صحیح لگ رہی ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو رئیس بنائیں گے. وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوگا اور پبلک کو بھی گمراہ کرے گا. تو یاد رکھو، پبلک کو گمراہ دلائل کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ دلائل غلط دلائل ہوں گے. عوام میں صلاحیت نہیں ہوتی سمجھنے کی، لیکن ہماری پبلک یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ موضوع چل پڑا ہے تو میں 2 منٹ میں اس کو سمیٹوں. لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی پھر تو کسی عالم کی بھی بات کو لے لیا جائے. کیا خیال ہے؟ پھر تو مولوی صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ فلاں عالم کی بات غلط ہے، فلاں عالم کی بات غلط ہے، فلاں کی بات غلط ہے. تو جب عوام نے علماء ہی کو فالو کرنا ہے تو علماء گمراہی بھی تو پھیلا رہے ہیں، خود علماء ہی گمراہی پھیلا رہے ہیں، عام لوگ نہیں، خود علماء ہی. تو ہم دلیل ہی سے تو فرق کریں گے کہ صحیح عالم کون سا ہے اور غلط عالم کون سا ہے. اس کا جواب سنیں پھر میں آگے چلتا ہوں. کہ دیکھو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کو فالو نہیں کیا جاتا، اس میں قرآن و سنت نے بہت وضاحت کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں اس مسئلے کو بیان کر دیا. اسی وجہ سے وہ مسئلہ اجماعی بن گیا. پوری امت کا کیا ہو گیا؟ اس پر اجماع ہو گیا. جیسے اللہ کی توحید، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اجماعی مسئلہ ہی ہے. اس میں اگر کوئی عالم بیٹھ کے کہے کہ نہیں میری تحقیق یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں، معاذ اللہ، تو وہ عالم کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اسی وقت آپ پر لازم ہے کہ اس عالم کے بیانات سننا ختم کر دیں. وہ گمراہ کرے گا، وہ دلائل کے غلط تانے بانے ملا کے آپ کو الو بنا دے گا. وہ اگر آپ نے پھر بھی سنا کہ نہیں میرا ایمان بہت مضبوط ہے تو میں سنوں گا، عین ممکن ہے اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے، لیکن اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو شیطان سیدھے راستے سے ہٹا دے، عین ممکن ہے آپ کو. یہ تو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں.